دیکھیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے، اس میں کلیئر لکھی ہوئی ہیں یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں کہ پکوڑے اور یہ کریانے کے آئٹم، یہ تو ویسے بھی کھلی ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی بھی نہیں تھی، 6 بجے کے بعد بھی پابندی نہیں تھی. لیکن اگر ایک درزی ہے یا کوئی ہیئر سیلون ہے، اگر وہ 6 بجے کے بعد کھلا ہے، اس سے تو میرے خیال میں افطاری کا تو کوئی ایسا سامان اس سے میسر نہیں آئے گا لوگوں کو. تو وہ جتنی بھی وہ دکانیں جن کا افطاری کے ساتھ تعلق ہے وہ تو ویسے بھی 6 بجے کے بعد بھی کھلی ہیں، اس میں تو کوئی موجود ہیں اور سستے بازار کا انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، اور جو سٹال لگائے گئے اور جو کام لوگ کر رہے ہیں اور اس کو کیسے فعال کرنا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم اسسٹنٹ کمشنر کوٹا یاسر رضوان صاحب کے پاس موجود ہیں، اور آج اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہاں دفتر میں بھی موجود ہیں اور سستے بازار کا انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، اور جو سٹال لگائے گئے اور جو کام لوگ کر رہے ہیں اور اس کو کیسے فعال کرنا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. تو آج میں نے چاہا کہ عوام کے لیے جو رمضان سستے بازار کے حوالے سے اور دیگر جو جتنے بھی چینی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے جو بات چیت ہم کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ انتظامیہ جو ہے وہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں کیا کیا اقدامات کر رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سستے بازار کے حوالے سے آپ نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور جو چینی اور آٹے کا بحران بھی ہے، آٹا 600 بیگ آتا ہے اور بڑی رش ہوتی ہے خواتین کی، مردوں کی، اور لوگ جو ہے وہ 2-3 گھنٹے جو وہ کھڑے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آٹا نہیں مل رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے رمضان کے اس مقدس مہینے میں؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے سستا رمضان بازار سیٹ کیا ہے. میں کل لیٹ نائٹ تک، اور میرا سٹاف جو ہے وہ بھی یہاں پر کھڑا رہا ہے، ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے کام کروایا سارا. تو الحمدللہ فنکشنل ہو چکا ہوا ہے. اس میں ہم لوگ نئے سٹالز جو ہیں ان کا اضافہ بھی کر رہے ہیں. ہماری تاجر برادری کے ساتھ میٹنگز بھی چل رہی ہیں، ان کو ہم لوگ کنونس کر رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے توسط سے یہاں پر سبسڈی دے کر عوام کو سستی چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. جو آٹے کی بات آپ نے کی ہے، پہلے ہمارا جو سستا رمضان بازار کا کوٹا تھا وہ 500 تھیلے کا تھا. تو کل پھر ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے دوبارہ نیگوشیٹ کیا، اور پھر ہم لوگوں نے 250 تھیلا 500 کے ساتھ اضافہ کروا دیا. تو آپ ابھی بھی میرے ساتھ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. جو صبح تھیلا آئے تھے 500، ان میں سے بھی بچے پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ملتے نہیں ہیں سارا دن کھڑے ہو کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ میرے ساتھ بھی اگر ابھی بھی جا سکتے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ تھیلے موجود ہیں. چینی کل جو گورنمنٹ کی وہ جو ایلوکیٹڈ ہمارا کوٹا تھا وہ کل آئی ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آج میں یہاں پر ڈیلیور کروائیں تاکہ کل سے چینی جو ہے وہ رمضان سستا بازار میں اویلیبل ہو. اچھا سر، یہ جتنے بھی آپ نے سستے رمضان بازار میں مٹن کا، چکن کا، اس حوالے سے جتنے بھی آپ نے وہ سٹال لگائے ہیں، یہ تاجروں سے بات چیت کی ہے؟ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ فرض کریں چینی کا معاملہ ہے، آپ نے لسٹیں بھی دی ہیں، اور تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 97 یا 98 روپے خرید کر جو ہے وہ 85 یا 86 روپے ہم فروخت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ ان کو آیا چینی سستی جو ہے وہ ملوں سے ملے یا مارکیٹ سے سستی ملے؟ اس حوالے سے دکاندار جو ہے جس کے پاس جائیں وہ کہتا ہے جی چینی ہمارے پاس نہیں ہے. چند خاص جو بندے کیونکہ ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ شکایت کریں گے اگر ہم نے مہنگی دی. تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اچھا، اس میں جو ضلعی انتظامیہ تھی انہوں نے یہاں سے اکٹھے جو ڈیلر رجسٹرڈ کروائے، اور گورنمنٹ نے کچھ جو شوگر ملز ہیں وہ اسپیسیفائڈ کر دی تھیں کہ یہ ان ڈسٹرکٹس کو شوگر سپلائی کریں گی، اور ان کا جو ریٹ تھا وہ بھی آئی تھنک 82.50 روپیز ہول سیل جو ہے وہ ریٹ تھا. تو وہ کل کافی سارا جو وہ مال ہے وہ آ چکا ہوا ہے، اور ہمارے جو یہاں کے لوکل ڈیلر ہیں وہ کانٹیکٹ میں ہیں، جو راولپنڈی کے ہول سیل ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ. تو جیسے ہی یہاں پر ڈیلیور ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی.
اچھا سر، شہر میں جو تجاوزات ہیں، ہمارے ٹی ایم اے کے افسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے یہ بازار میں جو ریڑیاں، سزوکیاں اور کئی دکانداروں نے آگے اپنے تھڑے جو ہے وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ جس کے حوالے سے جو ہے نا وہ منڈی بھی خالی پڑی ہوئی ہے بڑی. اگر یہاں سارے منڈی میں آ جائیں تو لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے تجاوزات کے حوالے سے، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ خریداروں کی بڑی رش ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ میری ان کے ساتھ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر. ہم لوگ ایک پراپر پلان ترتیب دے رہے ہیں، کیونکہ جب غریب جو ریڑھی والے ہیں ان کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کروایا جائے گا تو آبویسلی ان کا جو روزگار ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. ان کی جو آمدنی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ان کو ایک الٹرنیٹیو جو سورس ہے یا الٹرنیٹیو ایک لوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو رمضان سستا بازار کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ان کو ہم لوگ ایڈجسٹ کریں گے تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. اچھا سر، یہ جو رمضان کے مہینے میں سموسے، پکوڑے یا دیگر جو دکانیں ہیں، آپ نے چونکہ میرے خیال میں 6 بجے کا جو ہے وہ ٹائم ہے کہ 6 بجے وہ تمام بند ہو جاتی ہیں دکانیں SOPs کو فالو کرتے ہوئے، تو میں نے تاجروں سے بھی بات چیت کیا تو انہوں نے کہا کہ کم از کم رمضان تک یا افطاری تک جو ہے وہ ہمیں اگر وقت دیا جائے تاکہ لوگ، وہ خریداری کا ٹائم ہوتا ہے 6 ساڑھے 6 تک میرے خیال میں، تو اس میں آپ کو اس ترمیم کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے، اس میں کلیئر لکھی ہوئی ہیں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ پکوڑے اور یہ کریانے کے آئٹم، یہ تو ویسے بھی کھلی ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی بھی نہیں تھی، 6 بجے کے بعد بھی پابندی نہیں تھی. لیکن اگر ایک درزی ہے یا کوئی ہیئر سیلون ہے، اگر وہ 6 بجے کے بعد کھلا ہے، اس سے تو میرے خیال میں افطاری کا تو کوئی ایسا سامان اس سے میسر نہیں آئے گا لوگوں کو. تو وہ جتنی بھی وہ دکانیں جن کا افطاری کے ساتھ تعلق ہے وہ تو ویسے بھی 6 بجے کے بعد بھی کھلی ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ہی چلے گا انشاءاللہ. سر، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو کافی 6 مہینے سال سے یہ واش روم پورے شہر میں یہی واش روم ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ خواتین آتی ہیں تو پھر وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ کپڑے والی دکانیں جتنے بھی مارکیٹ ہے یہ یہاں پہ ہے. تو خوش آئند بات ہے کہ آپ نے آتے ہی جو واش روم ہے اس کا جو مرمتی کا کام ہے وہ کروایا ہے. تو سر میری گزارش ہوگی کہ کوئی ایسا اس کا لائے عمل طے کیا جائے کہ یہ مسلسل جو ہے یہ چلتا رہے. بالکل یہ ایک سینٹری ورکر یا کوئی اس طرح کا یا تاجر تعاون کریں یا انتظامیہ وہاں ایک آدمی چھوڑ دے تاکہ ریگولر یہ چلتا رہے، فعال رہے. اچھا، جب میں آیا ہوں تو ویسے بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں ہماری ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو پبلک واش رومز ہیں ان کا اتنا رجحان نہیں ہے، اس کو اتنی پریورٹی نہیں دی جاتی، امپورٹنس نہیں دی جاتی، جبکہ یہ ہماری ایک نیسیسٹی ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ پبلک واش رومز جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں، کافی عرصے سے آؤٹ آف آرڈر ہیں، تو میں نے اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ پلاننگ کر کے کہ اس کو دیکھیں، اس کو فنکشنل کر دینا، ریپیئر کروا کے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو مینیج کر کے ہم لوگ فنڈس ایلوکیٹ کر کے اس کو ریپیئر کروا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی رننگ کاسٹ نکالنا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیلی کی جو مینٹیننس ہوتی ہے یا ویکلی مینٹیننس ہوتی ہے اس کو وہ کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ جو واٹر سپلائی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پانی کا بھی ایشو ہے، تو اس کو بھی بلا تعطیل جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرنا یہ بڑا ضروری تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے جو ادھر کے لوکل دکاندار ہیں انہی کی کمیٹی بنائی ہے، وہ اس کو اوور لک بھی کریں گے، اس کو ریگولیٹ کریں گے، اور اسی کے جو مینٹیننس، ریپیئر، وہ سارے معاملات وہ خود دیکھیں گے تاکہ یہ ایک بار اس کو فنکشنل کرنے کے بعد یہ دوبارہ خراب نہ ہو. بہت شکریہ جی. یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر کوٹا یاسر رضوان صاحب، جو ماشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آج چھٹی کے دن بھی انہوں نے دفتر میں بھی آئے اور سستے بازار کا وزٹ بھی کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ جس جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں اور شہریوں کو ریلیف ملے گا. اس موقع میں شہریوں سے بھی یہ کہوں گا، اپیل کروں گا کہ وہ بھی انتظامیہ کا ساتھ بھرپور تعاون کریں، SOPs کو فالو کریں، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ مل جل کر اس سستے بازار کو بھی کامیاب بنائیں. رمضان کے اس مقدس مہینے میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری سے جو وہ گریز کریں. یہ چونکہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے تو جتنا بھی ہو سکے یہ معاشرہ اسی وقت تک درست ہوگا کہ جب ہم سب مل کے جو اس پہ عمل کریں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.